اب آئیے میں پھر تاثراتی ہی بیان کے لیے میں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب فلاحی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مختصر بیان سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائیو دوستو، آج کا یہ جو تربیتی پروگرام جہاں دو مکتبوں کا ایک مشترکہ اجلاس اور آپ کے گاؤں اور آپ کے پڑوس کے گاؤں، دونوں گاؤں کے امام صاحب جو دونوں ہم نام ہیں، ان کا بھی نام اکرام، ان کا بھی نام اکرام، دونوں ہی ایک نام کے ہیں، اور دونوں کے جذبات میں، خیالات میں، محنت میں، اور ان دونوں کی محنتوں کا جو مظہر اور نمونہ جو آپ کے سامنے ہے وہ بھی کمبائنڈ اور جوائنٹ آپ کے سامنے ہے۔ آج یہ جو پروگرام ہوا، میں تو اخیر میں آیا، لیکن میں اس سے پہلے بھی مادھو پور کے پروگرام میں شریک رہا ہوں، اور میں خود مغرب بعد اپنے مونا گاؤں میں ہم لوگ مکتب پڑھاتے ہیں۔ یہ جو پروگرام آج 1 فروری 2026 کو دکھا ہے، آپ کے سامنے بچیوں اور بچیوں نے پیش کیا، یہ ایک دن کی محنت نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے دنوں کی محنت ہے، اور کن کن تیاریوں سے ہو کر استاد کو گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کے سامنے تو فقط ایک دن کا پروگرام ہے، لیکن ان کے اساتذہ نے ان بچیوں کے لیے حدیثوں کا انتخاب، دعاؤں کا انتخاب، مضامین کا انتخاب، تقریر کا انتخاب، نہ جانے کتنی ساری چیزوں کو کاٹ چھانٹ کر ان بچیوں کے لیے جو آسان ہو، بہتر ہو، ان کو تیار کر کے ایک مواد کی شکل میں پیش کیا۔ اس کے پیچھے کوئی معمولی محنت نہیں ہے، ایک لگاتار مسلسل محنت کا یہ نتیجہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ کسان جب اپنی فصل کو، اپنی محنت کو جب لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے، ایک بوڑھا آدمی جب اپنے بڑھاپے میں جب دیکھتا ہے کہ میرے بچے میرے سامنے کامیاب ہو رہے ہیں، تو اس اپنے بچے کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی ان 60 سالہ 70 سالہ محنت کو دیکھتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ان دو اماموں حضرات نے جن بچیوں کو پروگرام کی شکل میں پیش کیا ہے، یہ معمولی محنت نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں ہمارے کرنے کے 2-3 اور کام ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے، صرف بیان سننے کی حد تک نہیں، کہ آپ گارجین ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسجد کے امام کا پورا خیال رکھیں۔ جیسے امام صاحب بے لوث ہو کر آپ کی بچیوں اور بچوں پر پورا دھیان دے رہے ہیں، آپ امام صاحب کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن بچوں نے پروگرام میں شرکت کی، یہ بچے لائق تحسین و تکریم ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں کہ انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ باقی جن بچوں نے حصہ نہیں لیا، وہ بچے اپنی اگلی باری کا انتظار کریں۔ ایک چیز میں گارجین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو گارجین ہیں، سرپرست ہیں، والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو پابندی سے مکتب میں بھیجنے کی پوری کوشش کریں۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں سماج میں کہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے جو بچے ہیں، ان کے والدین صبح سے ہی بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنے کی پوری تیاری کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہاں ہم اس کی محنت کیوں کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا پیسہ لگتا ہے۔ اگر یہ مکتب فیس کے ذریعے چل رہا ہے تو آپ ماہانہ فیس مکمل دینے کی پوری کوشش کریں۔ آپ یقین جانیے کہ دینی تعلیم پر جب خرچ کر کے دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اس کی ایک الگ برکت ہوا کرتی ہے، اور جہاں قوم کے دوسرے پیسے جو پیسے ہوتے ہیں زکوٰۃ صدقات کی صورت میں، اس کا ایک دوسرا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ بچے اور بچیوں کو وقت پر مکتب میں بھیجیں، اور
اس کے علاوہ ایک آخری بات کہ ان بچے بچیوں نے جو دعائیں یاد کی ہیں ان کے استاد نے تو مکتب میں اسے یاد کرا دیا، لیکن آگے ان دعاؤں کو وقت وقت پر ان کو یاد دلانا، کھانے کے وقت، سونے کے وقت، اٹھنے کے وقت اور ضروریات کے لیے جانے کے وقت آپ بچوں کو احساس دلاتے رہیں، ٹوکتے رہیں، بتاتے رہیں کہ ہاں فلاں وقت کی دعا تم پڑھو، فلاں وقت کی دعا پڑھو، فلاں وقت کی۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچوں نے جو سیکھا ہے وہ پریکٹیکلی ان کی لائف میں یہ چیز کنورٹ ہوتی جائے گی اور یہ چیز ان کی زندگی کا ایک حصہ بنتی جائے گی۔ اس سے تعلیم، علم اور عمل دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ میں بس انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔